ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو، جو رحمتوں کا باپ اور ہر طرح کی تسلی اور اطمینان کا سرچشمہ ہے۔ اس کے لا تبدیل اطمینان ہمیشہ آپ کے ساتھ ہو۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، خدا کے کلام میں سے پیدائش کی کتاب اور باب نمبر 17 پہلی آیت سے آیت نمبر 14 تک ہم پڑھیں گے۔ جب ابراہم 99 برس کا ہوا تب خداوند ابراہم کو نظر آیا اور اس سے کہا، میں خدا قادر ہوں، تو میرے حضور میں چل اور کامل ہو، اور میں اپنے اور تیرے درمیان عہد باندھوں گا اور تجھے بہت زیادہ بڑھاؤں گا۔ تب ابراہم سرنگو ہو گیا اور خدا نے اس سے ہم کلام ہو کر فرمایا کہ دیکھ میرا عہد تیرے ساتھ ہے اور تو بہت قوموں کا باپ ہوگا، اور دیکھ اور تیرا نام پھر ابراہم نہیں کہلائے گا بلکہ تیرا نام ابراہم ہوگا، کیونکہ میں نے تجھے بہت قوموں کا باپ ٹھہرا دیا ہے، اور میں تجھے بہت برومند کروں گا اور قومیں تیری نسل سے ہوں گی اور بادشاہ تیری اولاد میں سے برپا ہوں گے، اور میں اپنے اور تیرے درمیان اور تیرے بعد تیری نسل کے درمیان ان کی سب پشتوں کے لیے اپنا عہد جو ابدی عہد ہوگا باندھوں گا، تاکہ میں تیرا اور تیرے بعد تیری نسل کا خدا رہوں، اور میں تجھ کو اور تیرے بعد تیری نسل کو کنعان کا تمام ملک جس میں تو پردیسی ہے ایسا دوں گا کہ وہ دائمی ملکیت ہو جائے گا، اور میں ان کا خدا ہوں گا۔ پھر خدا نے ابراہم سے کہا کہ تو میرے عہد کو ماننا اور تیرے بعد تیری نسل پشت در پشت اسے مانے، اور میرا عہد جو میرے اور تیرے درمیان اور تیرے بعد تیری نسل کے درمیان ہے اور جسے تم مانو گے، سو یہ ہے کہ تم میں سے ہر ایک فرزند نرینہ کا ختنہ کیا جائے، اور تم اپنے بدن کی کھلڑی کا ختنہ کیا کرنا، اور یہ اس عہد کا نشان ہوگا جو میرے اور تمہارے درمیان ہے۔ تمہارے ہاں پشت در پشت ہر لڑکے کا ختنہ جب وہ 8 روز کا ہو کیا جائے، خواہ وہ گھر میں پیدا ہو خواہ اسے کسی پردیسی سے خریدا ہو جو تیری نسل سے نہیں۔ لازم ہے کہ تیرے خانہ زاد اور تیرے زر خرید کا ختنہ کیا جائے، اور میرا عہد تمہارے جسم میں ابدی عہد ہوگا، اور وہ فرزند نرینہ جس کا ختنہ نہ ہوا ہو اپنے گھر میں اپنے لوگوں میں سے کاٹ ڈالا جائے، کیونکہ اس نے میرا عہد توڑا ہے۔ خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہم سب پر خدا کی رحمت نازل ہو۔ میرے عزیزوں، بہن اور بھائیوں، آج کا جو ہمارا مضمون ہے وہ ہے ختنہ اور بزرگ ابراہیم کی نسل۔ ختنہ بزرگ ابراہیم کی نسل کے لیے لازم قرار دیا گیا ہے۔ خدا نے بزرگ ابراہیم سے، جو کہ قوموں کا باپ، جس کو برکت ملی، جس کے بارے میں خدا نے فرمایا کہ جو تمہیں برکت دے گا میں اسے برکت دوں گا، جسے خدا نے اپنا دوست بھی کہا ہے، اور اس کے ساتھ جو عہد باندھا وہ ابدی عہد ہے۔ اور ابدی عہد ان بہت سی باتوں میں سے میں تمام باتوں کو آپ کے سامنے تو ڈسکس نہیں کر سکتا ایک ویڈیو میں یہاں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں
کہ کتاب مقدس یعنی بائبل مقدس ختنے کے بارے میں کیا تعلیم دیتی ہے، کیا کہتی ہے، تو ہمیں بزرگ ابراہیم کی وجہ سے بھی یہ بات سامنے کھل کر سمجھ آتی ہے کہ جو ابراہیم کی نسل ہے اس پر ختنہ لازم ہے۔ اب جیسے یہاں ان تمام پوائنٹس پر ہم تھوڑا تھوڑا سا دھیان دیں گے۔ تو سب سے پہلے خدا نے کہا کہ پھر خدا نے ابراہیم سے کہا کہ تو میرے عہد کو ماننا اور تیرے بعد تیری نسل پشت در پشت اسے مانے، اور میرا عہد جو تیرے اور تیرے درمیان اور تیرے بعد تیری نسل کے درمیان ہے۔ تو یہ جو ختنے کا نشان ہے، جس عہد کی بات یہاں کی گئی ہے، ابدی عہد، جس عہد کا نشان کھلڑی کا ختنہ ہے، بزرگ ابراہیم کی وجہ سے بھی نسل پر، جو بزرگ ابراہیم کی نسل ہے اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے نرینہ فرزند پر ہمیشہ جو خدا کا حکم ہے وہ لاگو کرے، یعنی اس کا ختنہ کروائے۔ تو ابراہیم کی نسل، ابراہیم کے ساتھ اور تیرے بعد تیری نسل کے درمیان جسے تم مانو گے سو یہ ہے کہ تم میں سے ہر ایک فرزند نرینہ کا ختنہ کیا جائے۔ اب جو ابراہیم کی نسل ہے اس کا تو ختنہ کیا جائے گا، خدا کا حکم ہے۔ اب جو لوگ اپنے بچوں کا ختنہ کرنے سے منع کرتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ بزرگ ابراہیم کی نسل نہ ہو، اس لیے منع کرتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی بزرگ ابراہیم کی نسل کہلاتا ہے، اپنے آپ کو بزرگ ابراہیم کی نسل مانتا ہے اور ختنے سے منع کرتا ہے، تو وہ بھی خدا کے کلام کی تعلیم کے خلاف ہے۔ کیونکہ یہاں کتاب مقدس میں ختنے کی جو تعلیم ہے اس کو اس طرح سے جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ہم ختنہ کیوں نہیں کرواتے اپنے بچوں کا۔ اس میں دو ہی باتیں ہیں، یا تو ہم بزرگ ابراہیم کی نسل نہیں ہیں، ٹھیک ہے، یا ہم گردن کش ہیں، جان بوجھ کر خدا کے کلام کا مقابلہ کرتے ہیں۔ لیکن جو لوگ فرما بردار ہیں، ایماندار ہیں اور بزرگ ابراہیم کی نسل ہیں، تو وہ تو اپنے نرینہ فرزند کا ختنہ کرواتے ہیں۔ ایسے لوگ اپنے فرزند نرینہ کا ختنہ کروانے سے منع نہیں کرتے، کیونکہ یہاں لکھا ہے کہ تیرے بعد تیری نسل کے درمیان اور جسے تم مانو گے سو یہ ہے کہ تم میں سے ہر ایک فرزند نرینہ کا ختنہ کیا جائے، اور تم اپنے بدن کی کھلڑی کا ختنہ کرنا، اور یہ اس عہد کا نشان ہوگا جو میرے اور تمہارے درمیان ہے، تمہارے ہاں پشت در پشت ہر لڑکے کا ختنہ جب وہ 8 روز کا ہو کیا جائے۔ اسی وجہ سے خداوند یسوع مسیح کا بھی 8ویں دن ختنہ کیا گیا تھا۔ تو جتنے ابراہیم کی نسل کے لوگ ہیں ان کے بچوں کا ختنہ بائبل یہ کہتی ہے کہ 8ویں دن ہو جانا چاہیے۔ اگلی بات، اچھا لکھا، خواہ وہ گھر میں پیدا ہو خواہ اسے کسی پردیسی سے خریدا ہو، جو تیری نسل سے نہیں۔ اب بزرگ ابراہیم کے ساتھ رہنے والا پردیسی ہو، زر خرید غلام ہو، اس کا شمار بزرگ ابراہیم کے ساتھ ہوتا ہے، تو لازم ہے کہ وہ بھی ختنہ کرائے۔
خدا نے بزرگ ابراہیم سے کہا کہ اگر کوئی تیری نسل کا نہیں بھی ہے اور تیرا زر خرید ہے تو اس کا بھی ختنہ ہو۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے آپ کو بزرگ ابراہیم کی نسل نہیں مانتے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آگے میں بیان کروں گا کہ بزرگ ابراہیم کی نسل کون ہے، لیکن اگر کوئی اپنے آپ کو بضد ہو کر نہیں بھی مانتا کہ میں اس کی نسل نہیں ہوں، جی میں بزرگ ابراہیم کی نسل نہیں ہوں، لیکن اسے یہ شوق ہے کہ میں بزرگ ابراہیم کے ساتھ ایمانداروں کی لسٹ میں مانا جاؤں، شمار کیا جاؤں، تو بھی ختنہ اس پر لازم ہے، ختنہ کروانا پڑے گا، فرزند نرینہ کا ختنہ کروانا پڑے گا۔ تو یہ وہ پہلو ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹ ہیں جو میں ٹو دا پوائنٹ آپ کے سامنے رکھتا جا رہا ہوں تاکہ ویڈیو لمبی نہ ہو جائے۔ آگے لکھا ہے کہ 8ویں روز سب کا ان کا ختنہ کیا جائے، خواہ وہ گھر میں پیدا ہو خواہ کسی پردیسی سے خریدا ہوا جو تیری نسل سے نہیں۔ لازم ہے، حکم ہے کہ لازم ہے کہ جو تیری نسل کا ہے یا تیری نسل کا نہیں اور تیرے ساتھ مقیم ہے، لازم ہے کہ تیرے خانہ زاد اور تیرے زر خرید کا ختنہ کیا جائے۔ اور میرا عہد تمہارے جسم میں ابدی عہد ہوگا، اور وہ فرزند نرینہ جس کا ختنہ نہ ہوا ہو اپنے لوگوں میں سے کاٹ ڈالا جائے، کیونکہ اس نے میرا عہد توڑا ہے۔ تو جی یہ سیدھی بات ہے، جو اپنے بچوں کا ختنہ نہیں کرواتے وہ بزرگ ابراہیم کے ساتھ شمار نہیں کیے جائیں گے، وہ اس خاندان سے کاٹ ڈالے جائیں گے، کیونکہ انہوں نے خدا کا عہد توڑا ہے۔ اب جب ہم اس روشنی میں، ان تمام آیات کی روشنی میں بات کرتے ہیں کسی کو کہتے ہیں کہ جی آپ اپنے بچوں کا ختنہ کیوں نہیں کرواتے، تو وہ فوراً منع کر دیتے ہیں کہ خدا کا کلام اب اجازت نہیں دیتا۔ حالانکہ خدا کا کلام ختنہ کروانے سے، اپنے بچوں کا ختنہ کروانے سے منع نہیں کرتا، بلکہ خدا کا کلام اپنے بچوں کا ختنہ کرنے کا حکم دیتا ہے تاکہ تم بزرگ ابراہیم کی نسل ہونے کا، جو آپ ابراہیم کی نسل ہیں، اس کا ثبوت دے سکو۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں جی ہم تو ابراہیم کی نسل نہیں ہیں، تو بائبل ایسا نہیں کہتی۔ خدا کا کلام ہمیں بزرگ ابراہیم کی نسل کہتا ہے، اور اگر ہم بزرگ ابراہیم کی نسل ہیں تو ختنہ ہم پر لازم ہے۔ میں ایک حوالہ آپ کے سامنے پڑھ کر پھر بات کرتا ہوں، میرے ساتھ کھولیے۔ پالوس رسول کا خط ہے گلتیوں کی کلیسیا کے نام، 3 باب اور 23 آیت سے میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں 29 تک۔ ایمان کے آنے سے پیشتر شریعت کی ماتحتی میں ہماری نگہبانی ہوتی تھی، اور اس ایمان کے آنے تک جو ظاہر ہونے والا تھا ہم اسی کے پابند رہے، پس شریعت مسیح تک پہنچانے کو ہمارا استاد بنی تاکہ ہم ایمان کے سبب سے راست باز ٹھہریں۔ مگر جب ایمان آ چکا تو ہم استاد کے ماتحت نہ رہے، کیونکہ تم سب اس ایمان کے وسیلہ سے جو مسیح یسوع میں ہے خدا کے فرزند ہو، اور تم سب جتنوں نے مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا مسیح کو پہن لیا۔ نہ کوئی یہودی رہا نہ یونانی، نہ کوئی غلام نہ آزاد، نہ کوئی مرد نہ عورت، کیونکہ تم سب مسیح یسوع میں ایک ہو۔ اور اگر
تم مسیح کے ہو تو ابراہیم کی نسل اور وعدہ کے مطابق وارث ہو۔ تو جب بات ابراہیم کی نسل کی ہم کرتے ہیں تو زیادہ تر لوگ کہتے ہیں جی ابراہیم کی نسل تو صرف یہودی ہیں، اس لیے وہ کروائیں ختنہ، ہمیں کیا۔ لیکن جب کچھ لوگوں سے پوچھا جائے کہ آپ کون ہو، کیا آپ ابراہیم کی نسل نہیں ہو، تو کہتے ہیں نہیں جی ہم بھی ابراہیم کی نسل ہیں، لیکن ہم ایمان کے وسیلہ سے ابراہیم کی نسل ہیں۔ ہم ایمان کے وسیلہ سے اگر ابراہیم کی نسل ہے تو پہلی بات ہے نسل تو ہے، اور جو نسل ہے وہ اس ابدی عہد میں شامل ہے۔ دوسری بات، بزرگ ابراہیم کا جو ایمان ہے وہ بے عمل ایمان نہیں تھا، مردہ ایمان نہیں تھا، اس لیے ہمارا ایمان بھی با عمل ایمان ہونا چاہیے۔ جب ہم مسیح یسوع کے ہیں تو ابراہیم کی نسل ہے، اور ابراہیم کی نسل اپنے فرزند نرینہ کا 8ویں دن ختنہ کرواتی ہے۔ یہ پالوس رسول کے خط سے اس پورے پیسج میں بہت کچھ کہنے کو ہے، بہت کچھ بحث طلب ہے، لیکن چونکہ ہماری ویڈیو کا ٹاپک یہ نہیں ہے، اس لیے میں نے وہاں سے صرف آپ کے لیے یہ پڑھا ہے کہ اگر ہم مسیح یسوع کے ہیں تو پھر بھائی ابراہیم کی نسل ہے، اور اگر آپ ابراہیم کی نسل نہیں ہے، کہیں سے خریدے گئے ہیں، تو بھی ختنہ آپ پر لازم ہے۔ ہمیں کیوں نسل میں شمار کیا گیا ہے؟ ہمیں بھی خریدا گیا ہے، یسوع مسیح کے بیش قیمت خون کے وسیلہ سے خریدا گیا ہے، اور خرید کر گھرانے میں شامل کیا گیا ہے، اور ابراہیم کی نسل ہونے کا درجہ ہمیں بھی ملا ہے۔ اور جب ہم نسل ہیں تو ختنہ ہم پر لازم ہے، ہمارے بچوں کا ختنہ ہونا چاہیے۔ ان تمام لوگوں سے بچ کر رہیں جو خدا کے کلام کے خلاف پڑھاتے ہیں آپ کو، اور خدا کے کلام کو نہ ماننے کی تعلیم دے کر آپ کو راست باز بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ خدا را ایسے لوگوں سے بچیں، خدا کے کلام کو قبول کریں، توبہ کریں اپنے گناہوں سے، اور سچے مسیحی بن کر زمین پر اپنے کردار کو ادا کریں، خدا کے کلام کو مانیں۔ خداوند آپ سب کو اور مجھے برکت دے، آمین۔